اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ سسٹرز۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 کو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں، اور اس آیت کے متعلق میں آپ کو بتا دوں کہ یہ قرآن کریم کی انتہائی امپورٹنٹ آیت ہے، انتہائی قیمتی موتی ہے، انتہائی خوبصورت کلام ہے، اور جب آپ اس آیت کو پڑھیں گے تو اس آیت کا جو سوز و گداز ہے نا آپ کے دل کو لگ جائے گا۔ تو بغیر وقت ضائع کیے آج کے لیکچر کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اور آپ نے اس لیکچر کو بڑے غور سے سنا ہے، بڑا امپورٹنٹ لیکچر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم، کہو خدایا، مالک الملکی، ملک کے مالک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کہو اے اللہ تو ملک کا مالک ہے، یعنی ایک دعا سکھائی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تؤتی الملک، دیتا ہے حکومت یا ملک یا بادشاہت، ما تشاء، جسے چاہتا ہے، یعنی اللہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کہیے کہ اللہ تو ہی ملک کا بادشاہ ہے، اور جسے چاہتا ہے تو عطا کرتا ہے۔ وتنزع الملک، اور چھین لیتا ہے بادشاہت یا حکومت، ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے تو، یعنی جس سے چاہے تو حکومت دے دے اور جس سے چاہے تو چھین لے، یہ صرف اور صرف تیرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ سکھائی جا رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوائی جا رہی ہے، یعنی اللہ ہی ہر چیز کا بادشاہ ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، اللہ جسے چاہے بادشاہ بنائے، جسے چاہے بادشاہت سے ہٹا دے، یہ صرف اور صرف تیرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے کہ ہمارے پاس نمرود کی مثال ہے، نمرود کو بھی اللہ نے بادشاہ بنایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ ہی نے بادشاہ بنایا، لیکن دونوں کے ایٹیٹیوڈ میں فرق تھا، ایک اللہ کا ولی تھا، اللہ کا پیغمبر، اور دوسرا اللہ کا دشمن، تو دونوں کو اللہ ہی نے دیا ہوا تھا۔ تو یہ ہے کہ ہر چیز اللہ ہی کی دین سے ہے، اللہ ہی نے دی ہوئی ہے، اب یہ ہے کہ اس پر انسان کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے کہ آیا وہ اس پر شکر گزار بنتا ہے، یا اس پر جو ہے وہ اکڑتا ہے، یا اس پر تکبر کرنے لگ جاتا ہے۔ تو ہر ایک کو ہمیں بھی جو کچھ ملا ہوا ہے ہمارے رب کی دین ہے، ہمیں اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اس چیز کا صحیح استعمال کیسے کرنا ہے، اس نعمت کو جو ہے اس کو غلط چیزوں میں استعمال نہیں کرنا، اللہ کی نعمت کی جو ہے وہ قدردانی کرنی ہے۔ اور اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ہر چیز کا اختیار، ہر تمام جتنی بھی کسی کے پاس بادشاہت ہے، کسی کے پاس کچھ بھی ہے، کوئی کسی بھی اتھارٹی پر ہے، صرف اور صرف اس کا جو قادر مطلق ہے، اس کا جو دینے والا ہے، وہ صرف اور صرف میرا رب باری تعالیٰ ہے، وہ صرف وہ جو ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے وہ ان سب کو دینے والا ہے۔ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ کوئی کسی سے کسی کی سیٹ چھین لے، کسی کو ڈی سیٹ کرے، کسی سے کوئی اتھارٹی چھینے، یا جو لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں مجھے نقصان پہنچائے گا، فلاں مجھ سے یہ کرے گا، فلاں میرے ساتھ یہ ختم یہ ساری باتیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے اختیار میں ہے سب کچھ، میں جسے چاہوں دوں اور جس سے چاہوں چھین لوں۔ یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا، ہمارے 99% مسئلے حل ہو جانے ہیں۔ اچھا، اس آیت کے اس میں کانٹیکس میں دو تفاسیر ہیں، میں دونوں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ رکھتی ہوں۔ ایک آتی ہے غزوہ خندق سے ریلیٹڈ، کہ جب مسلمان خندق کھود رہے تھے تو ایسا ہوا کہ ایک بھاری پتھر آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بلایا گیا، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ جو تھے نا وہ کھود رہے تھے، تو ایک پتھر آتا ہے بہت بھاری سا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس پتھر کو توڑا، ٹھیک ہے، تو اس میں سے کچھ چنگاریاں نکلی، اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ دیکھ رہے تھے، تو آپ نے اس پر تین اس کے اوپر جو ہے نا اٹیمپٹس لی، اور وہ پتھر جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو بعد میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، جب آپ اس پتھر کو توڑ رہے تھے تو اس میں سے کچھ روشنی، کچھ چنگاریاں ٹائپ جو تھی وہ چیز نکل رہی تھی، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلیمان کیا تم نے دیکھا اس کو، یعنی ان چنگاریوں کو تم نے بھی دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلی دفعہ کدال مارا تو مجھے کسرا اور اس کے ارد گرد کے شہر دکھائے گئے ہیں۔ کسرا اس وقت ایران کا نام تھا، ٹھیک ہے، ایران کو اس ٹائم کسرا کہا جاتا ہوتا تھا، ان کے جو بادشاہ ہوتا تھا نا، خسرو کہتے تھے نا ایران کو اس ٹائم، جو فارس کا بادشاہ ہوتا تھا، فارس ایران کا پرانا نام ہے، تو فارس کے جو بادشاہ خسرو، اس سے خسرو سے جو لفظ ہے نا بگڑ کر کسرا بن گیا، جیسے ہماری زبان میں بھی جو کچھ ورڈ ہے نا بگڑ کے کیا سے کیا بن جائے، تو وہ ورڈ بن گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے کسرا اور اس کے ارد گرد کے شہر دکھائے گئے ہیں جب میں نے پہلی دفعہ کدال مارا،
اور جب میں نے دوسری بار کدال مارا تو مجھے کیسر اور اس کے ارد گرد کے شہر دکھائے گئے ہیں. کیسر اس ٹائم جو تھا نا، کیسر کہتے تھے روم کے بادشاہ کو، یعنی مجھے روم اور اس کے ارد گرد کے شہر دکھائے گئے ہیں، یعنی یہ جو علاقے ہیں مسلمانوں کے ہاتھوں جو ہیں وہ فتح ہوں گے. تو یہ سن کر صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کریں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں جو ہے یہ علاقے فتح ہوں اور وہ جو شہر ہیں ہمیں غنیمت کے طور پہ ملے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی. اچھا منافقین جو تھے نا بیٹھے، وہ یہ سب دیکھ رہے اور ہنس رہے، کہہ رہے دیکھو حالات ان کے یہ ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں غزوہ خندق کے موقع پر اتنے سخت مسلمان جو ہے نا وہ آزمائے گئے تھے. قرآن میں ان کے بارے میں آتا ہے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا کہ بری طرح ہلا مارے گئے. یعنی اتنا سخت ٹائم کہ ایون نہ کھانے پینے کے لیے کچھ ہے، نہ قضائے حاجت کے لیے وہ کہیں جا سکتے ہیں. اتنے ٹف حالات مسلمانوں نے دیکھے تھے اس غزوہ میں. تو منافقین بیٹھ کے ہنس رہے ہیں، کہہ رہے ہیں حال دیکھو ان کا، کھانے کو کچھ ہے نہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں کیسر اور کسرا کے. اور کیسر اور کسرا میں آپ کو بتا دوں اس وقت فارس اور روم، آج کل کی ڈیٹ میں اگر آپ اس کو دیکھیں نا تو امریکہ اور رشیا ہے، سپر پاورز ہیں جو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھا دیا گیا تھا کہ یہ سپر پاورز آپ کے انڈر آ جائیں گی. آپ مسلمان جو ہے وہ ان علاقوں کو فتح کریں گے اور یہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی. اب دیکھیں وقت کیا ہے اور کیا جو ہے وہ بشارتیں دی جا رہی ہیں، کتنا سخت حالات مسلمانوں پہ گزر رہی ہیں. غزوہ خندق کا جو موقع ہے کتنے ٹف حالات سے وہ گزر رہے ہیں اور انہیں کیا خوشخبریاں دی جا رہی ہیں. تو یہ ہمارا رب ہے، وہ کسی کے لیے بھی کہیں سے بھی کوئی جو ہے وہ اس کو کسی طرح سے دے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ مسبب الاسباب ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کوئی بھی چیز چاہے کلمہ کن سے کر سکتا ہے. تو یہ ہم بھی بیٹھے ہوئے کہتے ہیں نا کہ ہاں بھائی فلاں کو دیکھو میرا یہ مسئلہ ہے یا میرا یہ پرابلم ہے، یہ کیسے حل ہوگا؟ اللہ ایسے ہی کر سکتا ہے. اللہ کے لیے کچھ بھی کرنا جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جیسا کہ ہم اس آیت کے آخر میں پڑھیں گے. اور ایک اور تفسیر جو اس آیت کے اس میں آتی ہے تو وہ یہ ہے کہ نجران کے جو عیسائی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور یہ پورا وفد تھا ان کے علماء اور ان کے سرداران پہ جو تھا نا مشتمل. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے مباہلے کے لیے. مباہلہ میں آپ کو بتا دوں، مباہلہ یہ ہوتا ہے، اس آیت کو بھی ہم پڑھیں گے بھی آگے سورہ آل عمران ہی میں. وہ ہوتا یہ ہے کہ اس میں دونوں فریق ایک میدان میں کھڑے ہوتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ جو ہم میں سے حق پر ہے اس کو اللہ بچا لے اور جو دوسرا ہے اس کو جو ہے نا وہ نیست و نابود ہو جائے، یعنی وہ ختم ہو جائے. یعنی دونوں فریق ایک دوسرے کے حق میں بد دعا کرتے ہیں اور جو ٹھیک ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے اور جو ناحق ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو نجران کے جو عیسائی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مباہلے کے اس پر آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی. تو ان کا جو سردار تھا ابو حارثہ، تو اس نے اپنے باقی ان سے کہا کہ دیکھو اسلام قبول کر لیتے ہیں اور مباہلے کے لیے نہیں جاتے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ جو پیغمبر ہے یہ پیغمبر حق ہے. اور اس نے اپنے باقی سارے وفد کو جو ہے نا وہ سمجھا دیا تھا کہ مباہلے کے لیے مت جانا، اگر تم لوگ مباہلے کے لیے گئے تو تا قیامت کوئی نصرانی بچے گا نہیں دنیا میں. تو اس نے اپنے وفد کو جو ہے منا لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ان کو دعوت دی کہ آؤ اسلام قبول کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کیسے قبول کریں، ہم اصل میں جو ہے وہ روم کے جو بادشاہ ہیں ان سے ہم جو ہے وہ مال لیتے ہیں، تحائف لیتے ہیں. اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا تو ہمارا تو یہ سارا پروٹوکول ختم ہو جائے گا، پھر ہمیں کون پوچھے گا. تو اس پر اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں ملک کا بادشاہ ہوں، میں جسے چاہتا ہوں میں دیتا ہوں، میں جس سے چاہتا ہوں میں چھینتا ہوں. تمہیں اگر مال چاہیے تو میں تمہیں دوں گا. میرے قبضہ قدرت میں ہے سب چیز، اختیار سارا میرا ہے، کنٹرول سارا میرا ہے، میں ہر ایک کو دینے والا ہوں. تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ اگر تم مال کے لیے جاہو جلال کے لیے جو ہے وہ دین اسلام کو قبول نہیں کر رہے تو آ جاؤ، میں تمہیں بتا رہا ہوں سارا کچھ میرے ہاتھ میں ہے، ساری جو خدائی ہے وہ میرے پاس ہے. تو تم میرے پاس آ جاؤ اور اس چیز کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لو. تو ابھی تک کی آیت سے ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ ہر چیز اللہ دیتا ہے، ہر ایک اتھارٹی اللہ کے اس سے ہے، اذن سے ہے. تو اللہ نے ہمیں بھی اگر کچھ دے رکھا ہے تو ہمیں اس کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھنا چاہیے اور اس کو اللہ کی راہ میں لگانا چاہیے، نہ کہ اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں لگانا چاہیے. جو کچھ اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، مال دے رکھا ہے، اولاد دے رکھی ہے، وقت دے رکھا ہے، صحت دے رکھی ہے، جو بھی چیز ہے اس کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے، کیونکہ ہر چیز کا مالک وہی ہے، جس سے چاہے دے اور جس سے چاہے چھین لے. تو یہ جو ہے نا یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے. آگے بڑھتے ہیں. وَتُعِزُّ مَا تَشَاءُ، تو جسے چاہے عزت دے. وَتُذِلُّ مَا تَشَاءُ، اور تو جسے چاہے ذلیل کر دے. یعنی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے عزت بھی اور ذلت بھی، وہ جسے چاہے عزت دے دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے. آپ کو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار
جب امیر تھے, امیر المومنین تھے مسلمانوں کے, یعنی اپنے دور خلافت میں, آپ ایک بار خطبہ دے رہے تو آپ رونے لگے. تو صحابہ کرام نے عرض کی, امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اب تو اچھا وقت ہے, اب تو فارس فتح ہو رہا ہے, مسلمان فتوحات لے رہے ہیں, مسلمانوں کو جو ہے کامیابی مل رہی ہے, تو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب میں گوبرے اٹھاتا تھا اور اونٹ چرایا کرتا تھا, اور آج مجھے اسلام نے اتنی عزت دے دی ہے. یعنی مجھے وہ سارے ٹائم یاد ہے, اور آج اسلام کی وجہ سے میں جو ہے وہ اس مقام پر پہنچا ہوں. تو اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے مزید ارشاد فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو, عزت اسلام میں ہے, عزت تمہارے مسلمان ہونے میں ہے, اور اگر تم اسلام کو چھوڑ کر عزت کسی اور چیز میں تلاش کرنا شروع کرو گے تو تمہیں اللہ ذلیل و خوار کر دے گا. ہاں جی, کیا کہا جا رہا ہے کہ عزت اسلام میں ہے. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے جو ہے وہ صحابہ کرام سے, اپنی عوام سے جو ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عزت جو ہے وہ تمہارے اسلام کے اوپر عمل کرنے میں ہے, تمہارے مسلمان ہونے میں ہے. تو ہمیں بھی یہ سبق اس آیت سے لینا چاہیے کہ اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے. اور اللہ عزت کسے دیتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کوشچن یہ ہے نا, اللہ عزت اسی کو دیتا ہے جو اسلام پہ عمل کرتا ہے, جو اس کے دین پہ عمل کرتا ہے. المعز میرے رب کا نام ہے نا, عزت دینے والا. تو جو اللہ سے جڑے گا اس کو عزت ملے گی نا. جو دنیا سے جڑے گا اور دنیا داری اس میں لگ جائے گا, یا اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ سے جو ہے وہ بالکل وہ سمجھے گا, بے نیاز سمجھے گا, یا بغاوت کا ایٹیٹیوڈ دکھائے گا, اسے کہاں عزت ملے گی؟ اگر وقتی طور پہ مل جائے. مثال کے طور پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں بندہ ہے وہ بڑا گنہگار ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا جو ہے وہ عزت دے رکھی ہے, بڑی اتھارٹی ہے اس کے پاس, فلاں ملک کا وہ بادشاہ ہے, یا فلاں کا جو ہے وزیر اعظم ہے, جو بھی ہے اس کو جو بھی دے رکھا ہے. دیکھیں ایک چیز سمجھ لے گا, وہ پرماننٹ نہیں ہے, وہ وقتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر دے رکھا ہے نا تھوڑا, نمرود کو بھی تو بادشاہ بنایا تھا نا, اور پھر اس کا کیا انجام ہوا, ٹھیک ہے. اسی طرح فرعون کو بادشاہت ملی, پھر اس کا انجام کیا ہوا. یہ جو ہوگا نا وہ اس شخص کے ساتھ معاملہ عارضی طور پہ ہوگا. مستقل عزت اسی کو ملے گی جو اللہ کے دین پر عمل کرے گا, اللہ سے جڑے گا. جو اللہ سے جڑے گا وہ عزت پائے گا, اور جو اللہ سے نہیں جڑے گا وہ اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرے گا. جو اللہ کے راستے میں بے آبرو ہوگا نا, وہ اپنی منزل کو پہنچ جائے گا. تو یہی ہمارے سمجھنے کی بات ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بکریاں چرایا کرتے تھے, اور انہیں اپنی بکریوں کی اتنی ٹینشن ہوا کرتی تھی کہ اس ٹینشن سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں آتے تھے. جیسے ہمارے یہاں خواتین کو اکثر ہوتا ہے کہ میں اگر قرآن کلاس لینے گئی تو پیچھے گھر کا کیا ہوگا, کچن کا کیا ہوگا, ایک عام جو ہے وہ بات سامنے آتی ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, اور پھر ایسے آئے کہ اصحاب صفہ میں شامل ہوئے, اور پھر وہی عقبہ بن عامر جو تھے وہ گورنر بنے ہیں, مصر کے گورنر بنے ہیں. یعنی کہاں سے ایک شخص اٹھا اور کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام پہنچا دیا. کس چیز کی بدولت؟ کس چیز کی؟ اسلام کی بدولت. اسلام پر عمل کرنے سے, اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرنے سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مثال ہے ہمارے سامنے. آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ بھوک سے, فاقوں سے آپ کا یہ حال ہوتا تھا کہ آپ الٹے پیٹ لیٹ جاتے, اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے. یعنی اتنا ان کے اوپر جو تھا وہ فقر و فاقہ تھا, اور خود کو دین کے لیے وقف کیا ہوا تھا. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے 2047 میں کہ آپ رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا جاتا تھا کہ ابو ہریرہ تم اتنی حدیثیں کیوں سناتے ہو؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ میرے جو مہاجر جو بھائی ہوتے تھے وہ جو تھے وہ بازاروں میں خرید و فروخت میں جب مشغول ہوتے تو میں اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتا. اور انصاری بھائی جو تھے وہ اپنی کھیت اور باغوں کی جو دیکھ بھال جب کر رہے ہوتے, میں اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے وہ ہو کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتا. یعنی خود کو دین کے لیے ڈیووٹ کیا تھا. اور پھر بعد میں پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بحرین کے گورنر بنے ہیں حضرت ابو ہریرہ, اور بعد میں مدینہ کے گورنر بنے. یعنی کہاں سے ایک شخص کو اللہ نے اس کا مقام کہاں تک پہنچا دیا. یہ کس چیز کی بدولت ہے؟ یہ اسلام کی بدولت ہے. اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, اور اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں, اور ان سب سے ہمیں سبق لینا ہے کہ اگر ہم نے بھی عزت چاہیے تو ہمیں بھی اسلام پہ عمل کرنا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی جو ہے وہ شارٹ کٹ نہیں ہے, کوئی کسی طریقے سے نہیں. نہ تو دولت میں عزت ہے, نہ شہرت میں عزت ہے, نہ روپے پیسے, کسی چیز میں عزت نہیں ہے. عزت اگر آپ کو چاہیے تو اسلام پر عمل کرنا شروع کریں. اور اسی طرح جو آیت کا اگلا پورشن ہے وہ تذل من تشاء, کہ اللہ جسے چاہے ذلیل کرے. ابو جہل جس کا اصل نام جو تھا عمر بن حشام تھا, ذرا اس کا واقعہ سنیے. اور اس کی کنیت ہوتی تھی ابو الحکم, اسلام کے آنے سے پہلے ابو الحکم, حکمت کا باپ, دا فادر آف وزڈم, فادر آف وزڈم. اور جب اس شخص نے, یعنی اتنا اس کی ذہانت اور اس کی جو ہے نا فراست جو تھی وہ لوگوں میں مشہور تھی کہ اس کا نام جو تھا وہ ابو الحکم رکھا ہوا تھا. اصل نام عمر ابن حشام تھا. اور جب اسلام کی دعوت کو اس نے ٹھکرایا اور اسلام کا جو ہے مخالف بنا, تو وہی ابو الحکم کیا بن گیا؟ ابو جہل.
جہالت کا باپ، دا فادر آف اگنورینس. تو یہ میرا رب ہے کہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے. وہی ابو جہل پہلے ابو الحکم تھا تو ابو جہل بنا. تو یہ اگر ہم چیزیں سمجھ لیں نا کہ اگر ہم اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور رستہ بھی ہم جو ہے وہ لیں گے تو یہی حال ہمارا بھی ہوگا. ہم بھی ذلیل اور خوار ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے، کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. صحیح مسلم کی آپ کو میں یہاں پہ روایت سناتی ہوں 6680 نمبر پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ کتنے ہی بکھرے بالوں والے، غبار میں اٹے ہوئے اور دروازوں سے دھتکارے جانے والے ایسے ہیں کہ اللہ کے نام پر اگر قسم کھاتے تو اللہ ان کی قسموں کی لاج رکھتا ہے. یعنی کہ ان کو دیکھ کے لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ کیا فضول سا آدمی آ گیا، یہ کون سے یعنی انہیں کوئی لفٹنگ نہیں کرانے والا. ایسے کسی محفل میں جائیں تو انہیں کوئی پاس نہ بٹھائے، کہ رشتہ کرنا چاہیں تو ان سے کوئی رشتہ نہ کرے. کسی محفل سے غائب ہو تو ان کے بارے میں کوئی پوچھے نہیں، کیونکہ کوئی امپورٹنٹ بندہ ہو تو لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں بھائی فلاں جو ہے وہ آج مجلس میں نہیں نظر آ رہا. تو یہ ایسے ہوں گے جنہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. لیکن اللہ کے ہاں ان کا یہ مقام ہوگا کہ اگر کسی بات پہ وہ قسم کھاتے تو اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے. تو اللہ کے نزدیک کون عزت والا ہے؟ جو تقوی والا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک وہ زیادہ معتبر ہے جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے. یعنی اللہ کو وہی بندہ پسند ہے، وہی صاحب عزت ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، جو زیادہ ڈرنے والا ہے اللہ سے، اور جو زیادہ جو ہے وہ دین اسلام پر چلنے والا ہے، وہی اللہ کے نزدیک عزت والا ہے. تو یہ بھی اب ہمارے لیے سبق ہے کہ عزت صرف اور صرف اسلام میں ہے. جب کبھی آپ ڈی ٹریک ہونے لگو نا، ادھر ادھر چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہونے لگو، تو فوراً اپنے دماغ کو جو ہے نا اس چیز پر لے آئیں کہ عزت صرف اسلام میں ہے. سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. کسی پارٹی میں جا رہے ہیں تو کوئی مہنگا ڈریس نہیں ہے آپ کے پاس، تو اپنے دل کو اس چیز پر جو ہے نا وہ مطمئن کریں کہ عزت اسلام میں ہے. اگر کوئی چیز نہیں ہے، کوئی دنیاوی چیز آپ کے پاس بہت اچھی، تو اس چیز پر اپنے آپ کو لائیں کہ عزت صرف اور صرف اسلام میں ہے. اور یقین مانیں آپ کو واقعی نظر آ جائے گا کہ عزت صرف اور صرف اسلام ہی میں ہے. آگے بڑھتے ہیں. بیادی کل خیر، تمام خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے. یعنی ہر چیز کی جو بھلائیاں ہیں، ہر جو بھی خیریں ہیں وہ تیرے ہی ہاتھ میں. تو جس سے چاہے دے سکتا ہے اور جس سے چاہے چھینے. اب آگے کہا جا رہا ہے انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اے ملک کے بادشاہ، تو جسے چاہے ملک دے، جس سے چاہے چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جس سے چاہے تو ذلیل کر دے، یا جس سے تو عزت جو ہے وہ چھین لے. ہر خیر تیرے ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، ذرا اس آیت کی سوز و گداز سمجھے گا کہ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. یعنی مانگا بھی کچھ نہیں ہے، یعنی ایک اس انداز میں کہا جا رہا ہے کہ سب خیریں تیرے ہی پاس ہیں اور تو ہر چیز پر قادر ہے. تو مجھے بھی عطا کر دے یا اللہ، تو ہر چیز کا دینے والا ہے اور سارا جو ہے وہ تیرے ہی پاس ہے. تو میرے رب میرے مسئلوں کو بھی حل کر دے، میرے اوپر بھی اپنا رحم کر دے، میرے اوپر بھی اپنا نظر کرم کر دے، اور مجھے بھی اپنے فضل سے نواز دے. تو کتنی پیاری اور کتنی خوبصورت دعا ہے انک علی کل شیء قدیر، کہ تو ہر چیز پر قادر ہے. تو سب کو دے سکتا ہے یا اللہ، تو نے فلاں کو دے رکھا ہے، اس کو دے رکھا ہے، تو مجھے بھی دے دے. اور دوسروں کی نعمتوں سے حسد کرنے کے بجائے اگر انسان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ تو اس کی نعمت میں بھی جو ہے وہ اضافہ کر اور اپنے فضل سے مجھے بھی نواز دے، بے شک تو ہی نوازنے والا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ ایٹیٹیوڈ میرے رب کو پسند ہے. تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں. اور بڑی خوبصورت آیت ہے یہ. اچھا، اگلی جو آیت ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ہے، ہم اس کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں. تولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے. وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں پروتا ہوا لے آتا ہے. یعنی دن اور رات کا جو ہیر پھر ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے کہ دن کو اللہ تعالیٰ نے کام کے لیے اور رات کو آرام کے لیے بنایا. اگر یہ نہ ہو تو انسانی جو زندگی ہے وہ سروائیو نہ کر سکے. اور دن میں سورج جو چڑھتا ہے، اگر سورج نہ ہو تو اس پلانٹ ارتھ پر کوئی جو ہے وہ جاندار جو ہے وہ سروائیو نہ کر سکے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تو بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور جاندار میں سے تو بے جان کو نکالتا ہے. تو اس میں ہمارے پاس سادہ سی اگزامپل ہے، انڈے سے جو ہے وہ چوزے کا نکلنا، بے جان چیز میں سے جاندار چیز نکل آئی. ایک بیج سے جو ہے وہ اتنا بڑا درخت نکل آنا، تو بیج بھی جو تھا وہ بے جان تھا اور اس میں سے جو درخت نکلا وہ جاندار تھا. اور اسی طرح زندہ میں سے جو ہے وہ مردہ کو نکالتا ہے، یعنی کہ کوئی عورت ہو تو اس کا جو ہے وہ مردہ بچہ پیدا ہو جائے. تو یہ بھی کس کی ایگزامپل ہے. اور اس کی ایک اور بھی ایگزامپل ہو سکتی ہے کہ کسی نیک آدمی سے جو ہے وہ بد اولاد پیدا ہو جائے، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے جو تھا وہ آپ کا جو بیٹا تھا وہ آپ نافرمان نکلا. اور اسی طرح کسی بد انسان سے جو ہے وہ نیک اولاد پیدا ہو، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ مثال ہمارے سامنے
سامنے آتی ہے کہ ان کا جو فادر تھے وہ بت پرست تھے. تو یہ بھی ایک اس کی جو ہے وہ توجہ ہے. تو یعنی کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کر سکتا ہے، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ، ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ جو ہم آئے دن جو معجزے ہم دیکھ رہے ہیں جن کے ہم عادی ہو گئے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھیں. آپ اگر انڈے سے چوزے کو اگر آپ غور کریں نا تو یہ کون کر سکتا ہے بھلا؟ یہ خود آپ سوچیں یہ کام کون کر سکتا ہے؟ کوئی امیجن کر سکتا ہے کہ ایک بے جان چیز میں سے ایک جاندار چیز باہر نکلے گی؟ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. یہ تو یہ ہے نا کہ ہم ڈیلی جو لائف ہے نا اس میں دیکھ دیکھ کے ہمیں ان چیزوں کی ہمیں عادت ہو گئی ہے. اگر حقیقتاً ہم ان چیزوں کو دیکھیں نا تو یہ اتنے بڑے معجزے ہیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو شو کرنے کے لیے کہ اگر ہم ان سے ہی سبق لینا تو ہمارے لیے کافی ہے. تو یہ ہے میرا رب کہ جو ہر چیز پر قادر ہے، ہر کام کر سکتا ہے، اور عزت اور ذلت سب اسی کے ہاتھوں میں ہے. ہر چیز کو جو ہے وہی کنٹرول کیے ہوئے ہے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو جسے چاہے عطا کر دے بغیر حساب کے رزق. یعنی کہ تو ہی جو ہے وہ سب چیزوں کا جو ہے وہ دینے والا ہے، اور رزق جس کو تو چاہتا ہے جتنا دے دے، تیری سب قدرت میں. تو اس پر میں آپ کو ترمذی کی روایت سناتی ہوں 3563 کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک دعا سکھائی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھے گا تو اس پر اگر پہاڑ کے برابر بھی جو ہے قرض ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا قرض جو ہے وہ دور کر دے گا. اور وہ دعا کیا ہے؟ کیونکہ رزق کی بات ہو رہی ہے تو آج کل لوگ بڑا اس چیز میں نا فائنینشیل ایشوز اور اس میں ہوتے ہیں، اور پھر اس چیز کو لے کے بڑے پریشان ہوتے ہیں. تو میں آپ کو ایک دعا جو ہے وہ بتا رہی ہوں، اس دعا کو آپ سیکھ لیں. دعا یہ ہے: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ تو ہمیں حلال دے کر حرام سے کفایت کر دے، اور اپنے فضل سے نواز کر اپنے سوا کسی اور سے مانگنے سے بے نیاز کر دے. یہ دعا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے. ترمذی کی یہ روایت ہے 3563 کہ اگر کسی پر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ سے دیکھیں دعا مانگا کریں. اور آیت کے آخر میں آیا ہے وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، کہ تو جسے چاہے بے حساب رزق عطا کر دے. تو جسے چاہے، یہ اس چیز پر بڑا غور کریں کہ یہ سب اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا تو اللہ اس کو دے گا. یہ تو بات سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے؟ اب ہمارے کرنے کا کیا کام ہے؟ میرے اور آپ کے کرنے کا ان آیات سے ہمارے لیے لیسن ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے. جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے دے، جسے چاہے ملک دے، جس سے چاہے ملک چھین لے، ٹھیک ہے؟ اور اگلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ وہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. دن اور رات کا جو ہیر پھیر ہے وہ اللہ ہی کر رہا ہے. اور پھر اللہ جل شانہ خود کہہ رہے ہیں وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، میں جسے چاہتا ہوں بے حساب رزق دیتا ہوں. تو اللہ کی چاہت یعنی اللہ کا فیصلہ اگر ہمیں چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی رزق دے. اور رزق میں صرف مال نہیں ہوتا، رزق میں ہر چیز جو ہے وہ شامل ہے. صحت شامل ہے، نیک اولاد شامل ہے، نیک ہسبینڈ شامل ہے، یا ہسبینڈ کے لیے نیک بیوی شامل ہے، اچھا گھر شامل ہے، کشادہ گھر شامل ہے. اچھا جی، آپ کی عقل، بصیرت، فہم، فراست، دین کا علم، یہ سب چیزیں جو ہے نا رزق میں ہیں. اور مال و دولت تو ہے ہی اوبویسلی. تو کوئی شخص آپ میں اور مجھ میں سے یہ چاہتا ہے نا تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. ان آیات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے اللہ سب چیزیں تیرے اختیار میں ہیں، اے اللہ میرے بھی حالات پھیر دے. بے شک دیکھیں جو اس سے پچھلی آیت میں آیا ہے نا بیادک الخیر انک علی کل شیء قدیر، کہ تمام خیر تیرے ہاتھ میں اور تو ہر چیز پر قادر ہے، کہ یا اللہ تیری پاس سب کچھ ہے تو مجھے بھی عطا کر دے. تو یہ چیز ہے. اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز ان آیات سے جو ہے ہم نے آج جو سیکھی ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گی. کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عزت اسلام میں ہے، جو آج کے لیسنز ہیں. اور پھر میں اپنی جو اینڈنگ بات ہے وہ آپ سے کروں گی کہ عزت انسان کے لیے جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام پر عمل کرنے میں ہے. اگر کوئی شخص عزت چاہتا ہے تو اس کو اسلام پر عمل کرنا ہے، ادروائز جو ہے وہ پھر وہ سمجھ لے کہ اس نے وہ غلط ڈائریکشن لے لی ہے. عزت اس کی جو ہے وہ پرماننٹ نہیں ہوگی، تھوڑے وقتی طور پہ اگر ملی بھی تو بعد میں جو ہے وہ اس کو ذلت اور خواری کا جو ہے سامنا کرنا پڑے گا. اچھا جی، یہ آج کا پہلا لیسن ہے ہمارے لیے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں، اور اللہ جسے چاہے دے تو ہمیں اللہ ہی سے مانگنا ہے، ٹھیک ہے؟ سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگیں گے تو اللہ ہمیں بھی دے گا، ٹھیک ہے؟ ہم بھی تو اسی کے بندے ہیں نا. تو بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا سنتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کی دعا، اللہ کو پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے دعا کرے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو بھی نکال سکتا ہے. یعنی معجزے کرنا میرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو اب ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تو ہمیں بھی عزت دے، اور یا اللہ تو ہمیں بھی اپنا جو ہے وہ بہترین رزق عطا فرما. ہمیں لوگوں کے ہاتھوں سے جو ہے وہ بے نیاز کر دے، در در کا بھکاری نہ بنا، صرف اپنے در کا بھکاری بنا. اور اچھا، میں آپ لوگ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ٹپ شیئر کرنا چاہوں گی یہاں پہ کہ جو شخص آپ میں سے اور مجھ میں سے یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عزت دے تو ایک کام کیجیے گا.
उस शख्स को माफ़ कर दें आप अपनी ज़िंदगी में से जिसने आपको सबसे ज़्यादा हर्ट किया है, जिसने आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया, जिसने आपको सबसे ज़्यादा डिच किया या हर्ट किया या कभी किसी टाइम जलील किया या तंग किया या कहीं आप उनको शर्मिंदा किया, किसी भी वक्त जिस शख्स ने आपको सबसे ज़्यादा वो किया हुआ है या जिससे आपको सबसे ज़्यादा हसद है, ये भी कह लें, जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा कंपटीशन रखते हो कि हाँ भाई इसको इतना दे रखा है, आज दिल से उसके लिए दुआ करना शुरू करें कि अल्लाह उसको इज़्ज़त अता फरमा, या अल्लाह तूने अगर उसको दी है तो उसके साथ जची भी है, और उसको दिल से मुआफ़ करें, उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह तू उसको इज़्ज़त दे, चाहे उस शख्स ने आपको तंग किया है या चाहे उस शख्स के साथ जो है वो आपके दिल में जो है वो कंपटीशन वाला जो है ना एलिमेंट है कि आप उसके साथ अपने आप को कंपेयर करते हो। ये दोनों सूरतों में आपने ये काम करना है कि आपने ये दुआ मांगनी है उस शख्स के लिए, ठीक है, और फिर तमाम मुसलमानों के लिए दुआ मांगे कि या अल्लाह तू हम इन तमाम मुसलमानों को, तमाम मोमिनों को जितने भी हैं, या अल्लाह तू इज़्ज़त इनको अता फरमा। अल्लाह उनसे पहले आपको अता करेगा, ये बात तजर्बे में आई हुई है, और इस अमल को कीजिएगा ज़रूर। और ये एक चीज़ याद रखिएगा, दुआ दिल से होनी चाहिए। ये नहीं कि दुआ कर रहे हैं और फिर दिल में कह रहे हैं कहीं कबूल ही ना हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। दिल से दुआ निकले, दिल से करें उस शख्स के लिए दुआ, चाहे वो कोई शख्स है, एक है, दो है, तीन है, और फिर तमाम पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। वही दुआ पूरी उम्मत के लिए करें। कहा जाता है कि जो शख्स औरों के लिए दुआ मांगता है, जो दुआ आप औरों के लिए मांगते हैं, वो आपके हक़ में ज़रूर कबूल होती है। तो ये भी एक चीज़ है, तो इस चीज़ को ज़रूर कीजिएगा, लोगों को मुआफ़ करें। और हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु का जो आज हमने उनको भी उनके बारे में हमने पढ़ा कि उनको किस तरह अल्लाह ताला ने जो है वो गवर्नर बनाया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको 3 नसीहतें की थी एक बार, उनमें से तीनों नसीहतें मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। थोड़ा सा बात जो है यहाँ पे रिलेट हो रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो तुझसे कता ताल्लुकी करे तो उससे ताल्लुक जोड़, ठीक है, जो तुझे महरूम करे तो उसे अता कर, और जो तेरे पे जुल्म करे तो उसे माफ़ कर। यानी मुआफ़ी जो है वो इतना बड़ा जो है ना वो एलिमेंट है, और नबी अलैहिस्सलाम ने इस पर कसम खाई है कि अगर तुम मुआफ़ करोगे तो तुम्हारी इज़्ज़त में कोई कमी नहीं आएगी। यानी जो शख्स मुआफ़ करता है अल्लाह उसको इज़्ज़त देता है। तो उस शख्स को आपकी ज़िंदगी में कोई भी है उसको मुआफ़ करें, उसके लिए इज़्ज़त की दुआ करें, सच्चे दिल से दुआ करें, वाकई सच्चे दिल से दुआ करें। तब ये थोड़ी ऊपर नीचे होगी, इसमें कोई शक नहीं है, ये होगा, पर थोड़े से डेज लगेंगे, 3-4 दिन बहुत हो गया, हफ्ता या बहुत हो गया महीना, ऐसा होगा, लेकिन उसके जो एंड रिजल्ट आप जब देखोगे ना, आपका दिल जो है ना वो इत्मीनान में आ जाएगा कि वाकई मेरा रब कहता है, मेरा रब सखी है। वो कहता है अगर तूने उसे माफ़ किया तो जा, मैंने भी तुझे माफ़ किया और मैं तुझे भी इज़्ज़त दूंगा। तो इस चीज़ को ज़रूर कीजिएगा, इस चीज़ को छोड़िएगा नहीं, और लोगों को माफ़ करना सीखें। और आज के जो लेक्चर था इसको जो है वो बहुत गौर से इन आयात को समझिएगा, अपने बिहाफ पे भी इनको पढ़िएगा, और इस लेक्चर को, इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा औरों के साथ शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला।